السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہی ہمارا رب، خالق، مالک، پالنہار، رزق دینے والا، اور ساری کائنات کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کریٹر، اوریجنیٹر، سسٹینر، لا گیور اور لا میکر وہی ہے، ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دا فائنل، دا الٹیمیٹ میسنجر، خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی بنا کر روانہ فرمائیں۔ سامعین محترم، دا لیسنس فرام سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کے مطالعے سے جو نصیحت ہم کو ملتی ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ 3rd سیریز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات خود بھی اپنے طور پر کیا کرتے تھے، اور کچھ کوسچنس ایسے ریز ہوتے تھے جو اوریجنل ان کے نہیں ہوتے بلکہ اہل کتاب کے ہوتے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے کیے جاتے، لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بجائے مشرکین مکہ سے یہ سوالات پوچھا کرتے تھے۔ سورۃ الکہف کا پس منظر یہ ہے کہ 3 سوالات انہوں نے کیے تھے۔ اصحاب کہف، دا کمپینینس آف کیف کون تھے؟ حضرت خضر، یا بعض کتابوں میں خضر لکھا گیا ہے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیے۔ تو آج جو ذوالقرنین کا سوال انہوں نے کیا تھا اور اس کے جواب میں سورۃ الکہف میں پورے 1 رکوع میں تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے کہ میں ان کا ذکر تمہیں بتاتا ہوں، ان کے واقعات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، قوت اور طاقت انہیں عطا کی گئی تھی، اور من کل شیء سببا، ہر قسم کے اسباب اور وسائل انہیں عطا کیے گئے تھے، فل آف ریسورسز۔ کل شیء سببا کی تفسیر عموماً یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ ہیومن ریسورسز بھی خوب تھے، یعنی افرادی قوت بھی بہت تھی، بہت بڑی فوج، بہت سے بہترین اور قابل لوگ، شاندار قسم کے ٹیلنٹس اور اسکلز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میٹیریل ریسورسز، یعنی یہ کہ سامان اور مال اور دولت، مشینری اور اوزار اور اس طرح کی چیزیں بھی ذوالقرنین کو بہت عطا کی گئی تھی۔ من کل شیء سببا کہا قرآن مجید۔ تاریخ لکھنے والوں نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ یہ جو ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، مختلف ہسٹری لکھنے والوں نے انہیں الیگزینڈر دی گریٹ سے تعبیر کیا ہے، جنہیں عام زبان میں سکندر اعظم کہا جاتا ہے، لیکن تفہیم القرآن میں سید مودودی علیہ الرحمہ نے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کا جو پیریڈ تھا وہ بالکل الگ، اور یہاں پر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ذوالقرنین کے، ان کا پیریڈ بالکل الگ ہے۔
ان دونوں بادشاہوں کے درمیان کئی سینچریز کا، کئی صدیوں کا گیپ ہے، لہٰذا سکندر اعظم کوئی الگ بادشاہ تھے، اور یہاں سورۃ الکہف میں جو کنگ، جو بادشاہ کا ذکر کیا گیا وہ ایک دوسرے بادشاہ تھے، ذوالقرنین۔ ان بادشاہ کے تعلق سے قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ کہ وہ بہت انصاف پسند تھے، کمزوروں پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے، اپنی رعایا پر بہت زیادہ نرم اور مہربان تھے، اور عام بادشاہوں کی طرح فاتح اور جنگجو ضرور تھے، مختلف قسم کی جنگیں لڑنا، اس میں وکٹری حاصل کرنا اور ایک ملک کے بعد دوسرے ملک کو کانکر کرنا، فتح کرنا، یہ ان کے مشغلوں کے اندر شامل تھا۔ لہٰذا اگر سیرت کی کتابوں میں اور بائبل اور تلمود، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو کتابیں آج جس حالت میں بھی موجود ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بادشاہ جن کا ذکر قرآن مجید نے ذوالقرنین کے نام سے کیا ہے، اس ایران کے بادشاہ پر تقریباً فٹ بیٹھتا ہے جسے اردو اور فارسی کے اندر خورس اور انگلش کے اندر سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آلموسٹ 546 547 BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 500 سال پہلے کا ان کا دور تھا، اور خورس کا نام تاریخ کی کتابوں میں سائرس دی گریٹ کے نام سے ملتا ہے۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے۔ ذوالقرنین کے میننگ ہوتے ہیں دو سینگوں والا، دو سینگوں والا، ایک مینڈا یا بکرا یا اس طرح کا کوئی جانور جس کی دو سینگیں ہوں، اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو اس ہسٹری کے اندر ایک بات یہ ملتی ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا دانیال نبی۔ کرسچنس ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ڈینیل کے نام سے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا ایک بڑی سلطنت کے بارے میں، ایک بڑی بادشاہت کے بارے میں، اور حضرت دانیال جو پیغمبر تھے ان کے خواب میں یہ بات تھی کہ اس بڑی سلطنت کا ایک بہت بڑے ایریے پر ایک حکومت، ایک بادشاہت، ایک کنگڈم ہوگی، اور اس کا جو شیپ ہوگا وہ کسی جانور کے سر سے ملتا ہوا جس کو دو سینگ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے نقشے، اس طرح کے میپس بھی ہمیں سوشل اسٹڈیز کی بک میں، ہسٹری کی بک میں ملتے ہیں۔ تو ذوالقرنین انہی معنوں میں انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ جن کی سلطنت اس انداز کی تھی، اس شیپ کی تھی کہ دو سینگوں کا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ، ایک تصور پیدا ہوتا تھا، لہٰذا انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ وہ ایک سلطنت سے دوسری سلطنت کو فتح کرتے ہوئے جاتے تھے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ مغرب کی جانب، ویسٹ کی جانب گئے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ سورج کالے پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک لوگوں کی نظر پہنچتی تھی وہاں پانی تھا، سمندر تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج گویا اس سمندر کے اندر اتر گیا ہے۔ وہاں انہوں نے قوم کو پایا۔ اس قوم کے لوگوں نے بادشاہ کے سامنے آ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا، قلنا یا ذوالقرنین، اے بادشاہ، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، آپ تو بہت طاقتور ہیں، بہت پاورفل ہیں، آپ چاہے تو ہمیں عذاب دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دونوں آپشنس آپ کے پاس ہیں۔ گویا وہ قوم بادشاہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، کسی جنگ کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، انہوں نے آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ یہ سرنڈر ہونے کی بہت سی دلچسپ مثالیں اسلامک ہسٹری کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب ایران پر تاتاری قوم نے، جنہیں بعد میں منگول یا مغل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان تاتاری قوم نے جب حملہ کیا ایران پر، تو وہاں کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنے کی قوت نہیں رکھتے، لہٰذا آئیے ہمارے ملک پر آسانی کے ساتھ آپ کنٹرول لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے پورے ملک ایران کو سرنڈر کر دیا۔ تاتاری آئے، ایک خطرہ خون کا نہیں بہا، انہوں نے ایران پر اپنی حکومت قائم کی، لیکن اس زمانے میں ایران میں جو مسلمان تھے وہ بڑے باعمل مسلمان تھے، پریکٹیسنگ مسلمز تھے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے، قرآن و حدیث کے احکامات کا پاس و لحاظ کرنے والے تھے۔ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے وہ تاتاریوں کے بیچ میں رہنے لگے۔ ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، ایک لمبی مدت گزر گئی۔ ادھر مسلمان اپنی زندگی گزارتے اور ادھر تاتاری اپنی حکومت چلاتے، لیکن مسلمانوں کے عمل کا، ان کے کیریکٹر کا، ان کے اخلاق کا ایسا اثر ہوا کہ
کہ ایک کے بعد ایک کر کے تاتاری قوم جو حملہ آور بن کے آئی تھی وہ مسلمان ہونے لگے، اور تاریخ میں وہ مبارک ترین واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ بہت پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے، تاتاری قوم کے بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو، اپنے پرائم منسٹر کو بلایا اور کہا کہ جن مسلمانوں کے 17,000 مسجدوں کو رشیا کے کناروں سے لے کر ایران کے اس کیپٹل تک ہم گراتے ہوئے، شہید کرتے ہوئے آئے تھے ان مسجدوں کو، انہی مسلمانوں کے مذہب پر میں کل ایمان لانے والا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا میں خود یہ کہنا چاہتا تھا، میرے دل کی یہی خواہش تھی، اور میں بھی آپ کے ساتھ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن بادشاہ نے پوری قوم کو جمع کیا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ کی اتباع میں پوری تاتاری قوم نے اسلام قبول کیا۔ علامہ اقبال نے ہسٹری کے ہزاروں صفحوں پر پھیلے ہوئے اس پورے واقعات کو، پورے ایونٹس کو 2-4 اشعار کے اندر سمو دیا ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبے کی حفاظت کرنے والے مل گئے، پاسباں کہتے ہیں حفاظت کرنے والے، صنم خانہ کہتے ہیں بت کدہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، وہ بتوں کو ماننے والے، وہ سورج کی پوجا کرنے والے، وہ آسمانی دیوتا کا نام لینے والے تاتاری قوم، وہ آج کعبے کے پاسباں بن گئے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ علامہ اقبال نے بہت غیر معمولی اشعار میں یہ بات بیان کی۔ تو اسلامک ہسٹری یہ بات بیان کرتی ہے کہ بعض موقع پر مسلمان طاقت کے حساب سے کمزور تھے، ان کے پاس قوت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے کانکر کیا، مسخر کیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے حکمرانوں نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کا کام کرے۔ جو لوگ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو مسلم پریچر ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تیلگو میں، انگلش میں جا کر اسلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جب غیروں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھیے۔ یہ بولنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ ہمیں مت دیکھیے، قرآن کو دیکھیے، ہمیں مت دیکھیے، حدیث کو دیکھیے۔ حالانکہ اسلامک ہسٹری یہ بات بتاتی ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کا ریفلیکشن ہوا کرتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ ہندوستان میں اسلام کیسے داخل ہوا؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مالابار یعنی کیرلا کے ساحلوں پر، وہاں کے بیچ پر عرب تاجر اترے کشتیوں کے ذریعے سے، انہوں نے تجارت کی، جو ڈرائی فروٹس وہاں سے لے کر آئے تھے وہ انہوں نے یہاں پر بیچے، اور یہاں کے جو میوے اور پھل اور اناج اور غلہ تھا، گروسریز تھی، وہ انہوں نے عرب بھیجنا شروع کیا۔ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے ہاتھوں کے اندر تیلگو میں، تمل کے اندر، ملیالی زبان کے اندر لٹریچر لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو بزنس کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ان کے بزنس کو، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کیرلا کے پورے مالابار کا جو لمبا علاقہ ہے، ساحلی پٹی جسے کہتے ہیں، جو پورا لمبا بیچ سے متصل پورے ایریاز ہیں، وہاں پر اسلام پھیلا اور لوگوں کے ایک کر کے اسلام قبول کرتے گئے۔ اور پھر سندھ کے راستے سے محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے اسلام کا پرچار اور اسلام کی تبلیغ انجام دی۔ اس ملک میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی۔ تو ذوالقرنین کے پاس لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے بادشاہ بہت قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں، آپ چاہے تو ہمیں عذاب میں مبتلا کیجئے یا ہمارے ساتھ اچھا رویہ، بہترین گڈ بیہیویئر آپ اختیار کیجئے۔ اب بادشاہ کے الفاظ سنیے، قرآن مجید نے اس کے الفاظ کو نقل کیا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، اگر میں تم پر ظلم کروں، بادشاہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اگر میں تم پر ظلم کروں تو میں اس بات کے لیے ڈرتا ہوں کہ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، میں جب اللہ کے دربار میں پہنچوں گا تو وہاں مجھے بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہیں، کسی نیک آدمی کے، مولانا کے الفاظ نہیں ہیں، وقت کے بہت بڑے بادشاہ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ میں اگر تم پر ظلم کروں تو مجھے ڈر ہے اس دن کا کہ جب میں اللہ کے دربار میں پہنچوں گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، بڑے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا جاؤں۔ تو ایک بادشاہ جس کے اندر آخرت کی فکر ہو، جس کے اندر خدا کا خوف ہو، اللہ کے سامنے ٹھہر کر حساب دینا ہے، یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہو،
وہ آخرت اورینٹڈ لائف گزارتا ہو، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف پسند ہوتا ہے، جسٹس سے کام لینے والا ہوتا ہے، وہ معصوموں پر مجبوروں پر ظلم نہیں کرتا، وہ کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ ایک ایسا سسٹم دیتا ہے کہ پوری رعایا اور پورے ملک کے لوگ خوش رہیں۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اگر میں نیک کام کروں، ایمان لاؤں اور عمل صالح اختیار کروں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر، بہت ہی بیوٹیفل ریوارڈ مجھے دے گا، میں اس بات کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اس ملک کو چھوڑ کر آگے نکل گئے، اور اس کے بعد حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، ایسٹ کی جانب جتنے ممالک تھے ان پورے ممالک کو فتح کرتے ہوئے بہت دور تک پہنچے، اور کوئی خاص قسم کا واقعہ وہاں پر نہیں ہوا۔ پھر وہ آئے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، قرآن مجید کہتا ہے ایک اور مہم پر نکلے، کچھ اور کنٹریز کو کانکر کرنے کے ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہ پہاڑ کون سے تھے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بحر اسود، جسے بلیک سی آج کہا جاتا ہے، اس بحر اسود کے کنارے ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو پہاڑ بہت لمبے سلسلے ماؤنٹین کی سیریز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں ذوالقرنین پہنچے ہوں گے۔ اس کا پورا میپ تفہیم القرآن کے اندر اتارا گیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ وہاں پر ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، قرآن مجید نے کہا لا یکادون یفقہون قولا، لینگویج نہیں سمجھتے تھے۔ ذوالقرنین جو لینگویج میں بات کرتے تھے، اس بستی کے لوگ، اس ملک کے لوگ وہ زبان نہیں سمجھتے۔ یہ زبانوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جو زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زبانیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہاں جنت میں اہل جنت عربی زبان میں بات کریں گے، لیکن جتنی زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان زبانوں کے درمیان تعصب اور پریجوڈیس، جسے لنگوسٹک پریجوڈیس کہا جاتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں مسلم نوجوان ایک زمانے میں کہتے تھے تیلگو میں تم نے بات کی تمہارا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرو۔ حالانکہ تیلگو ظاہر ہے کہ ایک زبان ہے، اس میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تمل زبان کے اندر اڈیار نام کے ایک صاحب تھے، جب انہیں اسلامی لٹریچر تمل میں دیا گیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا نام عبداللہ اڈیار لکھا اور ایک بک لکھی اسلام، جس سے مجھے عشق ہے اسلام میں فیسینیشن، ایک نو مسلم کی، نیولی مسلم کی ایک کتاب، اس نے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی۔ اڈیار کی بک اسلام میں فیسینیشن، آپ آج پڑھیے، اتنا ایمانی جذبہ، ایسی ایمانی حرارت پیدا ہوگی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم سے زیادہ دوسرے لوگ آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بلال فلپس جو پہلے نان مسلم تھے وہ آگے بڑھے، اسلام قبول کیا، ہم سے بہتر اسلام کی سروس کر رہے ہیں، زبردست آن لائن کورسز چلا رہے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، بہترین انگلش کے اندر اسلام کا پروپیگیشن کا کام کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی ہم قدر کریں، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو یہ ایک ٹاپک ہے قرآن مجید کا جس پر کبھی آپ سے گفتگو ہوگی، بار بار اس ٹاپک کو قرآن مجید نے ریپیٹ کیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد پارے 26 کی آخری آیت کہ تم اسلام کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایک نئی جنریشن آئے گی جو اسلام کی خدمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ، خاندانی مسلم، باپ دادا ہمارے مسلم، ہمارا محتاج نہیں ہے اسلام، بلکہ اللہ تعالیٰ غیروں میں سے لوگوں کو اٹھائے گا جو ہم سے بہتر اسلام کی دعوت کا کام کریں گے۔ تو سب زبانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انہیں سیکھنا اور اس میں پرفیکشن حاصل کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہیبریو لینگویج میں، عبرانی زبان میں خط آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لینگویج پڑھنے والے سمجھنے والے کوئی نہیں ہیں، کاش کہ کوئی مجھے اس خط کا مطلب سمجھائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا، اور گئے اور عبرانی زبان سیکھنے میں لگ گئے۔ چند ہی دنوں کے بعد، 2-4 مہینے انہوں نے نہیں لیے، اس سے بھی کم، بہت شارٹ پیریڈ میں آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیبریو لینگویج میں سیکھ چکا ہوں، اس خط کا مطلب بھی بیان کر سکتا ہوں، اس کا رپلائی بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو کیا آج کے نوجوان، آج کے ہمارے کالج اسٹوڈنٹس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تیلگو سیکھیں گے، تمل سیکھیں گے، ملیالی سیکھیں گے اور جا کر اسلام کی دعوت، اسلام کا میسج لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور یہ ڈیمانڈ ہے
اس وقت کا، اس زمانے کا جسے ہمیں انجام دینا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹرانسلیٹر کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ کے سامنے یہ کمپلین کیا انہوں نے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں ایک قوم رہتی ہے، یاجوج اور ماجوج ان کا نام ہے۔ مفسرین نے یاجوج اور ماجوج کی تفسیر میں، کومنٹری میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایشیائے کوچک یعنی فار ایسٹ ایشیا اور چائنا کے درمیان کی کوئی ظالم قوم تھی جس کا ذکر کیا گیا، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اور ظلم و ستم کے ذریعے سے پیسے لوٹتے تھے اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج آ کر فساد پھیلاتے ہیں اور ہمارا مال چھین لے جاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو ہم کتنا ٹیکس دیں آپ کو؟ خرجن کہتے ہیں ٹیکس کو، کیا ٹیکس آپ ہم سے لیتے لیجئے، کتنا پیسہ آپ چاہیے ہم دیں گے، لیکن ایک زبردست قسم کی دیوار یا بیریئر یا بیریکیڈ لگا دیجئے تاکہ وہ ڈاکو اور ظالم قوم یاجوج اور ماجوج آ کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے نہ پائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، ہاں مین پاور کی ضرورت پڑے گی۔ مین پاور انہوں نے پرووائڈ کیا۔ اس موقع پر یا حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تیار کی اور پھر اس کے اوپر میٹالک ایک زبردست قسم کا خول انہوں نے چڑھا دیا، خالن فقو، اسے گرم کرنے کا حکم دیا۔ لوہا جب گرم ہو گیا تو کہا کہ تانبے کو پگھلا کر اس پر ڈالا جائے۔ دیکھیے لگ بھگ 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین میٹلرجی کا علم رکھتے تھے، اپنے پاس نالج تھی ان کے پاس کہ ایک میٹل کو استعمال کیا جائے اور دوسرا اس کا ایلوائے بنایا جائے، اس کی کشدھات بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے مضبوطی عطا کی جائے۔ آج میٹلرجی کی نالج اس نے دنیا میں بہت انقلاب پیدا کیا ہے، لیکن 2500 سال پہلے ایک مسلم بادشاہ کو اس کا علم تھا۔ تو ماڈرن ایجوکیشن، جو نئے نئے برانچز آف نالج ہیں، اسے سیکھنا، اس میں پرفیکشن حاصل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اینتھروپولوجی کیا چیز ہے؟ آپ 10 نوجوانوں سے سوال کیجئے، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ فزیولوجی کیا چیز ہے؟ مائکرو بایولوجی کیا چیز ہے؟ سیلولر مائکرو بایولوجی کیا چیز ہے؟ یہ کوانٹم فزکس کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے اس معاملے میں مسلم نوجوان بہت پیچھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہاں ان سے یہ سوال کیجئے کہ فیس بک پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹویٹر پر کیا بات پر بحث ہو رہی ہے، انسٹاگرام پر کون سا ایکٹر ہٹ ہوا ہے، آج صبح کون سی فوٹو پوسٹ ہوئی ہے اور کتنے لائکس ملے ہیں، اور دوپہر میں کون سی فوٹو پوسٹ ہوئی ہے اور کتنے ڈس لائک ملے ہیں، پورا زبانی سنا دیں گے۔ لیکن جو نئی برانچز آف نالج ہیں، علم کی جو نئی نئی شاخیں ہیں، اس میں اس وقت امت کے نوجوان بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ ذوالقرنین کا یہ واقعہ ایک میسیج، ایک پیغام یہ دیتا ہے کہ قوت اور طاقت آنے کے بعد آدمی غرور کے اندر مبتلا نہ ہو، خاکساری اس کے اندر ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، انصاف کا رویہ، جسٹس کی بنیاد پر وہ اپنا عمل پورا انجام دے۔ اور دوسرا میسیج یہ ملتا ہے کہ نئی زبانیں سیکھنا اور اس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ دراصل ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ ایک میسیج یہ ملتا ہے کہ میٹلرجی جیسی چیز کی نالج بادشاہ رکھتے تھے، تو نئے نئے علوم حاصل کرنا اور اس میں ترقی کرنا، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ حاصل کرنا، یہ امت مسلمہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم میسیج ذوالقرنین کے واقعے سے سورہ کہف سے یہ ملتا ہے کہ ایک بڑی طاقت اور اس زمانے کے سپر پاور ہوتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا کہ مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہے، اس وقت کوئی میرے کام نہیں آئے گا، صرف میرا عمل میرا ساتھ دے گا۔ اس آخرت کے جذبے کی، آخرت اورینٹڈ لائف کی تیاری کرنا، یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی، ایک انقلاب، ایک ریولوشن لانے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنت